الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم نے قربانی کے متعلق ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، جو ہیں قربانی کے جانور کے اندر عیب پیدا ہو جانا یا بہت سارے عیوب۔ نمبر ایک آنکھ جس سے جانور کو نظر نہ آتا ہو، بالکل اندھا ہو جانور ایک آنکھ سے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک آنکھ سے نظر کم آنا، بالکل کم نظر آتا ہے، آدھے سے زیادہ کم ہے، تو ایسے جانور کی بھی تہائی سے زیادہ کم ہے نظر، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ اور اگر دونوں آنکھوں کی نظر ہے لیکن تہائی سے بالکل کم نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تہائی سے زیادہ ہے، نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے میرے دوستو۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، تہائی حصہ یا زیادہ، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ ناک کٹی ہوئی ہو جانور کی تہائی سے کم، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ میرے دوستو جانور کی ناک کا مسئلہ تھا۔ اب آؤ جانوروں کے کان کا مسئلہ۔ جانور کا ایک کان یا دونوں کان پیدائشی نہ ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ دوسرے نمبر پر کان کٹا ہوا ہو پورا یا تہائی سے زیادہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ تیسرے نمبر پر کان کٹا ہوا ہو، تہائی سے کم ہو، یعنی آدھے سے بالکل کم ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے میرے دوستو۔ اب چوتھا اعضاء ان کٹا ہوا ہو، طول میں ہو، تو مکروہ تنزیہی ہے۔ یا میرے دوستو جانور کے کان میں سوراخ ہو، جو جمع کرنے سے تہائی کان بنتا ہے یا تہائی کان کے برابر ہے میرے دوستو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر جانور کے کان میں سوراخ ہے جو جمع کرنے سے تہائی سے کم بنتا ہے، تو میرے دوستو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب جانور کے سینگ کا مسئلہ ہے میرے دوستو۔ سینگ ایک جانور کے پیدائشی نہ ہوں، ایک یا دونوں، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرے نمبر پر سینگ کا ہول اترا ہوا ہو، ایک کا یا دونوں کا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے دوستو جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کل یا بعض، اگر گودا نظر نہ آتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی مکروہ تنزیہی ہے میرے دوستو۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ جائے بالکل اور گودا نظر آ جائے بالکل آخری تہہ تک، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے
میرے دوستو، اب آؤ زبان کے مسئلے کی طرف۔ اگر قربانی کے جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو آدھی یا آدھی سے زیادہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ زبان کٹی ہوئی ہو تہائی سے کم تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب آؤ میرے دوستو دانتوں کے مسئلے کی طرف۔ جانور کے دانت ٹوٹ جائے، سارے دانت ٹوٹ جائیں میرے دوستو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ جائیں بعض لیکن گھاس نہ کھا سکے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ جائیں بعض لیکن گھاس کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اب آؤ میرے دوستو دانتوں کا ایک اہم مسئلہ۔ ایک جانور کے دانت پیدائشی نہ ہوں لیکن گھاس کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی، لیکن شرط یہ کہ گھاس کھا سکتا ہو۔ میرے دوستو، اب آؤ دم کی طرف۔ جانور کی دم کٹی ہوئی ہو کل تہائی یا تہائی سے زیادہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی کے جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تہائی سے کم تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور میرے دوستو، اگر قربانی کے جانور کی دم پیدائشی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے ایسے جانور کی قربانی۔ میرے دوستو، اب ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے قربانی کے جانور کا۔ قربانی کے جانور کی چکتی کٹی ہوئی ہو کل یا تہائی سے زیادہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر چکتی تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ میرے دوستو، اب آ گیا دودھ کا مسئلہ۔ دودھ کے تھن جو ہوتے ہیں قربانی کے جانور کے، دودھ کے تھن اگر پیدائشی نہ ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یا دودھ کے تھن بالکل خشک ہو جائیں سارے کے سارے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر تھن کٹ جائیں تو میرے دوستو اگر تہائی سے زیادہ ہوں یا تہائی ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھن کٹ جائیں تہائی سے کم ہو تو پھر قربانی جائز ہے ایسے جانور کی۔ میرے دوستو، اگر تھنوں میں سے دودھ سوکھ جائے بغیر کسی مرض کے، کوئی مرض نہ ہو تو پھر قربانی جائز ہوگی جانور کی۔ ایسے ہی میرے دوستو تھن کا مسئلہ کہ تھن بکری کے متعلق کہ بکری کے دودھ کا ایک تھن سوکھ جائے، خشک ہو جائے بیماری کے سبب، مرض کے سبب، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر دودھ سوکھ جائے گائے کے 2 تھنوں میں بیماری کے سبب تو ایسی گائے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر میرے دوستو دودھ سوکھ جائے بھینس کے 2 تھنوں میں سبب مرض میں، مرض ہو، مرض کی وجہ سے اگر تھن خشک ہو گئے، دودھ سوکھ گیا 2 تھنوں میں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اونٹنی کا مسئلہ۔ میرے دوستو، اگر اونٹنی کا دودھ سوکھ جائے 2 تھنوں کا بیماری کے سبب تو ایسی اونٹنی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دودھ سوکھ جائے میرے دوستو قربانی کے جانور کا، مثلاً گائے کا 1 تھن یا بھینس کا یا اونٹنی کا کسی مرض کے تحت، تو 1 تھن کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر بڑا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔
میرے دوستو ایک جانور کی ٹانگ کٹ جائے، 1 یا 2 یا 3 یا 4، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک جانور کی ٹانگ کٹ جائے، ایک ٹانگ کٹ جائے اور جو دکھی ہوئی ٹانگ ہو اس پر ٹیک لگا کر چل سکتا ہو، اس ٹانگ کو لگا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ میرے دوستو قربانی کے جانور کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے اور اس ٹانگ سمیت چلنا دشوار ہو، چل نہ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ میرے دوستو اب ایک دوسرا مسئلہ ہے خصتین یعنی کپورے۔ اگر ایک جانور کے کپورے مل دیے جائیں، خسی کر دیا جائے، تو ایسے جانور کی قربانی افضل ہے اور جائز ہے۔ خصتین یعنی دونوں کپورے، اگر ایک جانور کو خسی کیا جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اور افضل ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے میرے دوستو، اہم اور خاص مسئلہ، ایک جانور کا جسم بیمار ہے اور گھاس نہیں چر سکتا، گھاس نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک جانور دبلا پتلا، جسم کا گوندنا نہ ہو، بالکل کمزور ہو جائے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، جس کی بالکل ہی ہڈیاں خشک ہو جائیں۔ میرے دوستو اب آؤ جانور کے اندر ایک خاص بیماری کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جو خارشی جانور ہوتا ہے، خارش والا جانور، اگر موٹا اور تازہ جانور ہے اور اسے خارش لگی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر ایک جانور کو خارش لگی ہوئی ہے لیکن بالکل کمزور جانور ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ میرے دوستو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے میرے دوستو، خنثی جانور، جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک جانور کے متعلق، ایک جانور ہے جو نجاست خور ہے، گندگی کھاتا ہے، کوئی بھی جانور ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو گندگی اور غلاظت کی چیزیں کھاتا ہو۔ ایک جانور ہے میرے دوستو، وہ مجنوں پاگل ہو گیا، چر نہیں سکتا، گھاس نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ تو وہ مسائل تھے جو بہت اہم تھے، جو عیب قربانی کے جانور میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اگر ایک جانور کو آپ لے کے جا رہے ہو قربان گاہ کی طرف اور قربانی کرتے وقت جانور کا پاؤں ٹوٹ جائے یا کوئی دوسرا نقص پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔